حمد و ثنا، تعریف و تسبیح، تکبیر و تحلیل، بڑائی، بزرگی، کبریائی کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے، جو اکیلا ہی ساری کائنات کا بلا شرکت غیر یکتا و تنہا مالک و مختار ہے۔ وہ بادشاہوں کا شہنشاہ، جس کو چاہے تخت اقتدار پہ بٹھا دے اور جسے چاہے تخت دار پہ لٹکا دے۔ وہ ہر طرح کی عزتوں اور ذلتوں کا مالک، جسے چاہے عزتوں سے سرفراز کر دے اور جسے چاہے ذلتوں سے ہمکنار کر دے۔ کون ہے جو اس کے سامنے اس کی مرضی اور منشا کے بغیر دم مارنے کی بھی جرت رکھتا ہو؟ لہذا ہر طرح کی حاجات، مناجات، دعائیں، التجائیں، ندائیں اور پکاریں اسی اللہ کے لیے خاص ہونی چاہیے اور کسی کے لیے نہیں۔ اور درود و سلام امام الرسل، خطیب الانبیاء، سید ولد آدم، رسول محتشم، نبی معظم، امام الہدا، رسول خدا، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے مختصر کلمات حمد و صلوات کے بعد، جیسے فاضل جلیل، عالم نبیل، حضرت مولانا حافظ عمر فاروق محمدی حفظہ اللہ، ناظم تبلیغ مرکزی جمعیت اہل حدیث حلقہ شیخ ابو البرکات احمد رحمہ اللہ، انہوں نے آپ کو آگاہ کیا کہ آج کا یہ پروگرام اور یہ درس مرکزی جمعیت اہل حدیث حلقہ الشیخ ابو البرکات احمد رحمہ اللہ کے زیر اہتمام ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث گوجرانوالہ سٹی نے تنظیمی طور پہ شہر کو 4 حلقوں میں تقسیم کیا، اور یہ 4 حلقے جماعت کے بڑے اور نامور اساتذہ اور اساتین علم بزرگوں کے نام پہ ہیں۔ شیخ الکل حضرت محدث گوندلوی رحمہ اللہ، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمہ اللہ، زیغم اسلام شیخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ رحمہ اللہ، اور استاذ العلماء شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ ابو البرکات احمد رحمہ اللہ، ان 4 بڑی شخصیات کے نام پر شہر کے 4 زون بنائے گئے ہیں، اور آپ کی یہ مسجد حلقہ ابو البرکات احمد رحمہ اللہ کے جو زون ہے ہمارا، اس میں آتی ہے۔ اور میرے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ آج میں کوئی خطیب ادیب نہیں ہوں، طالب علمانہ گزارشات پیش کیا کرتا ہوں، چند ایک گزارشات پیش کرنی ہے، لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ تنظیمی ذمہ داری سمجھتے ہوئے امیر حلقہ، جو بذات خود بھی بہت مترنم لہجے کے شاندار خطیب ہے ماشاءاللہ، علمی گفتگو فرماتے ہیں، بڑی شخصیت ہے، حضرت مولانا حافظ محمد سلیمان یزدانی حفظہ اللہ، وہ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ حلقے کے سرپرست حضرت الشیخ ابن الشیخ صاحبزادہ حافظ محمد عباس راشد صاحب حفظہ اللہ، بذات خود وہ بھی بہت کمال کے اور شاندار خطیب ہیں۔ اب آپ سے تو میں باتیں کر لیتا، ان خطباء کی موجودگی میں کچھ کہنا یقیناً مشکل کام ہے، لیکن آپ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ جو میں گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس کے لیے آسان سے الفاظ اللہ میری زبان پہ جاری فرمائے۔ اور محبت ہے محترم بھائی امجد فاروق یزدانی صاحب کی، وہ بھی تشریف لائے ہیں اور یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں۔ میں تو اس بات پہ حیران ہوں، یہ اللہ ان کو جزائے خیر دے، محبت ہی ہے ان کی۔ بہرحال رمضان المبارک کی آمد ہے، چند دن باقی ہیں۔ رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ قرآن رمضان میں نازل ہوا ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ گزارش رکھنا چاہتا ہوں کہ قرآن ہے کیا؟
محض ایک مقدس مذہبی کتاب ہے جس کو ہم چومیں گے، چاٹیں گے، آنکھوں سے لگائیں گے، سینے سے لگائیں گے اور طاق پہ سجا دیں گے۔ یا پھر جب ہماری بیٹی کی رخصتی ہوگی تو اس کو گھر سے نکالتے ہوئے یا میرج ہال سے اس کے دلہا کے ساتھ رخصت کرتے ہوئے اس کے سر کے اوپر قرآن بطور سایہ رکھ دیں گے۔ یا پھر قرآن ہمارے معاشرے میں قسمیں اٹھانے کے لیے، قرآن اٹھانے کے لیے اور اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے قرآن یا اس قسم کے کام کے لیے ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا قرآن اس کام کے لیے آیا ہے؟ قرآن کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا شفاء لما فی الصدور، یہ سینوں کے امراض کے لیے شفا ہے۔ قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہوا خیر مما یجمعون، جو جمع کرتے ہو ہر چیز سے بہتر ہے۔ یہ دنیا کا مال جمع کرتے ہو، دنیا کی اولاد کے لیے تڑپتے ہو، محلات بناتے ہو، کاریں لیتے ہو، کوٹھیاں لیتے ہو، سارا کچھ آپ وصول کرتے ہو، یہ قرآن ان سب سے بہتر ہے۔ کاروں سے بہتر ہے، کوٹھیوں سے بہتر ہے، مربوں سے بہتر ہے، زمینوں سے بہتر ہے، محلات سے بہتر ہے، اولاد سے بہتر ہے، ماں باپ سے بہتر ہے، حتیٰ کہ خود آپ کے اپنے آپ سے بھی بہتر ہے۔ قرآن تو بہترین ہے، ہم نے اسے کس کام کے لیے رکھا ہوا ہے؟ ہمارا بچہ، ہم مرتے کیا نہ کرتے مجبوری کے عالم میں، الا من شاء اللہ، میں سب کی بات نہیں کر رہا، میں جنرل سا معاشرے کی تصویر ہے یہ۔ ہمارا بچہ قرآن پڑھتا ہے نا، جب مسجد میں قرآن پڑھ کے فارغ ہو جاتا ہے، قاری صاحب بتاتے ہیں، مولانا قاری شفیق طور صاحب، اللہ ان کی زندگی میں برکت دے، سلامت رکھے، یہ آپ کے لیے پوری جماعت کے لیے اثاثہ ہیں، ایسے مخلص اخلاص کیش لوگ، وفادار لوگ، یہ پورا اثاثہ ہوتے ہیں کسی کے لیے۔ آپ کے بچے کو انہوں نے کتنے بچوں کو قرآن پڑھایا ہوگا، کب سے یہ یہاں پہ خدمت کر رہے ہیں دین کی۔ اچھا، آپ کے بچے کو قرآن پڑھا دیا، بچے نے جا کے گھر بتا دیا کہ اماں میں نے قرآن پڑھ لیا، ابا جی میں نے قرآن پڑھ لیا، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے خوشی منانے کا فیصلہ کیا، آپ نے کہا جی میں آمین کرواؤں گا اس کی، 2-4 دیگیں پکائیں، سارے رشتہ دار بلائے، قاری صاحب کو بھی بلا لیا، اور پھر آپ نے یہ کیا کہ قاری صاحب کو ایک سوٹ دے دیا، 500 روپیہ یا 1000 روپیہ ساتھ دے دیا، اور ہم نے کہا کہ جناب قاری صاحب آپ نے قرآن پڑھایا، ہم نے آپ کا حق الخدمت ادا کر دیا، اب آپ اور فارغ ہیں، ہمارا بچہ فارغ ہے، اور پھر دوبارہ نہ وہ بچہ کبھی مسجد میں آیا، نہ بچے نے کبھی قرآن کھول کے دیکھا، نہ باپ کو احساس ہوا کہ میں نے اپنے بچے کو قرآن پڑھایا تھا، نہ ماں کو احساس ہوا۔ باپ تھکا ہارا کام سے واپس آتا ہے، بازار سے آتا ہے، اور آ کے اس کا پتہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا سوال ہوتا ہے ہوم ورک کیا ہے؟ اسکول گئے تھے، کام ملا؟ آپ کو کوئی ضرورت تو نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے جی مجھے کاپی چاہیے، مجھے پینسل چاہیے، مجھے ربڑ چاہیے، مجھے شارپنر چاہیے، مجھے جناب یہ ایک گائیڈ چاہیے، مجھے ایک ٹیسٹ پیپر چاہیے، مجھے ایک پیپر چاہیے، میرا بیگ پھٹا ہوا ہے، میرا یونیفارم صحیح نہیں ہے۔ ہماری محبت یہ ہے اپنی اولاد سے، ہم فٹافٹ پیسے نکال کے دیتے ہیں کہ بیٹا اسکول میں احساس کمتری کا شکار نہ ہونا کسی کے سامنے۔ اچھا، اس ساری گفتگو میں ہم اپنے بچے سے نہیں پوچھتے کہ بیٹا تو نے آج نمازیں کتنی پڑھی ہیں، ہم نہیں پوچھتے کہ بیٹا تو نے قرآن کی تلاوت آج کی ہے، عصر کے بعد قرآن پڑھا تھا، نماز کے بعد تو نے 2 آیتیں، 1 صفحہ 2 صفحے قرآن کے پڑھے ہیں، فجر کے بعد تو نے بیٹے قرآن آج نہیں پڑھا تھا، سویا رہا ہے، تو نے دوبارہ اٹھ کے میں چلا گیا کام پہ، تو نے نماز پڑھی اور وہ قضا ادا کی ہے نماز، اور تو نے قرآن کی تلاوت کی ہے؟ یہ نہیں ہم پوچھتے۔ اللہ اکبر۔ ایک ہمارے معاشرے میں یہ بات بڑی عام ہے کہ جی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، آپ ہمارے محبوب نبی ہیں، ہم آپ کے لیے جان بھی قربان ہے، پھر غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے ہمارا نعرہ ہے، ہم مرید ہیں، رسول کے مرید ہیں، غلام ہے، رسول کے غلام ہیں، یہ نعرے لگاتے ہیں۔ ہم چونکہ آپ کے امتی ہیں تو ہمارے اللہ کے رسول ہماری سفارش کر دیں گے،
ہمارا کام بنا بنایا، پیارے پیغمبر نے سفارش کر دی، ہمارا کام بنا ہو گیا۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی ہے نا، کبھی اس پر بھی غور کیا کریں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش ہی نہیں کرنی، صرف اللہ کریم کے پاک پیغمبر نے ہماری شکایت بھی لگانی ہے، ہماری شکایت بھی لگانی ہے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، رسول کہیں گے اے میرے رب یہ میری وہ قوم ہے جس نے قرآن چھوڑ دیا تھا۔ مجھے بتائیے کیا ہم اس شکایت کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوں، میدان حشر سجا ہوا ہے، حوض کوثر لگا ہوا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں، ابو بکر صدیق کے ہاتھ سے مل رہا ہے، عمر فاروق پلا رہے ہیں، عثمان غنی پلا رہے ہیں، علی حیدر پلا رہے ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور کئی خوش بخت ایسے ہیں جن کو پیارے پیغمبر خود سونے اور چاندی کے کٹورے بھر بھر کے دے رہے ہیں، اور کچھ کے بارے میں آتا ہے کہ ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ کے پیغمبر اپنے ہاتھ کا پیالہ بنا کے پلائیں گے، ایسے بھی لوگ ہوں گے۔ ہم بھی امید لے کے جائیں کہ اللہ کے رسول ہماری سفارش کریں گے اور ہم کہیں کہ حوض کوثر کا پانی پئیں اور جناب پیاس بجھ جائے گی، جنت میں جانے تک دوبارہ پیاس نہیں لگے گی، اتنا بڑا دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا اور کمال کا یہ پانی ہے جناب، اللہ کے رسول بانٹ رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں، امت کو مل رہے ہیں، ساری ہم بھی امتی ہیں، سفارش لے کے ہم سفارش کی امید لے کے وہاں پہ جائیں، اور آگے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہہ دیں کہ تم تو میرا قرآن نہیں پڑھتے تھے مجھ پہ نازل ہونے والا۔ پیارے پیغمبر ہم سے یہ سوال کر لیں کہ کیا تم نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا تھا اور بعد میں ان کی تلاوت کروائی تھی؟ کتنا قرآن پڑھتے تھے؟ یہ میرا وجدان ہے، میں ویسے ہی یعنی میرا اپنا ایمان کی کیفیت ہے میری، میں یہ سوچا کرتا ہوں کبھی کبھی جو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کوئی محقق آدمی مجھ سے دلیل نہ اس کی مانگے، یہ میں اپنے دل کی بات، جذبات کا اظہار کر رہا ہوں۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ پوچھ لیا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اور حدیث بھی آتی ہے نا، کچھ لوگ پیارے پیغمبر کے پاس پیش ہوں گے، ہاتھ چمک رہے ہوں گے، منہ بھی چمک رہا ہوگا، اور جناب یہ سارا پنج کلیان ہمارے روشن ہوں گے، امت کی نشانی قیامت کے دن یہی ہوگی۔ اچانک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان دیوار کر دی جائے گی، پردہ ہو جائے گا، آپ تڑپ اٹھیں گے، کہیں گے یہ میری امت ہے۔ جواب ملے گا یہ آپ کی امت نہیں ہے، آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا باتیں ایجاد کر لی ہیں، اپنی طرف سے دین بنا لیا تھا، اپنی مرضی کا دین بنا لیا تھا۔ مرضی کا دین بنانا کیا ہوتا ہے؟ اذان ہو گئی ہے، میرے گھر میں کام ہے نا مجھے، تو میں نماز نہیں پڑھنے آتا، یہ میری مرضی کا دین ہے۔ اللہ کی مرضی کا دین تو یہ ہے حی علی الصلاۃ کی آواز سنی ہے تو سارا کو چھوڑ کے مسجد میں آ جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی یہ ہے کہ جب اللہ اکبر کی آواز سنو، ماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھے ہوتے تھے، گھر میں جیسے ماحول ہوتا ہے، میاں بیوی گپ شپ لگا رہے ہیں، ہنسی مذاق کھیل ہو رہا ہے اور جناب بڑی میٹھی میٹھی باتیں ہو رہی ہیں ایک دوسرے کا، کہتی ہیں اچانک اذان کی آواز کانوں میں پڑتی تو پیارے پیغمبر کا رویہ ایسے بدل جاتا، ایسے لگتا ہے جیسے یہ ہمیں جانتا ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ ہے کہ جب اذان ہو جائے تو پھر نماز کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہ ہو۔ اب جو میرا دین ہے، میرا بنایا ہوا دین ہے، اس میں یہ ہے مجھے ضروری کام ہے، میں پہلے مہمان بگتا لوں، میں پہلے جناب یہ ڈرامہ لگا ہوا وہ دیکھ لوں، کرکٹ کا میچ بس آخری 4 اوور رہ گئے ہیں وہ دیکھ لوں، میں جناب یہ تھوڑا سا یہ 2-3 بالز رہ گئی ہیں یہ دیکھ لوں، یہ میرا دین ہے۔ کیا ہم نے یہ دین میں تبدیلی نہیں ہے؟ دین میری یا آپ کی خواہشات کا نام تو نہیں ہے، دین تو وہ ہے جو اللہ نے آسمان سے اتارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ نے اپنے صحابہ کو سکھا دیا، صحابہ کرام سے چلتا چلتا سلسلہ ہم تک آ گیا۔ دین تو یہ ہے۔ اب میری خواہش یہ ہے کہ میرے بیٹے کے شادی پہ جو ہے نا وہ کنجریاں اور طوائفیں آئیں اور آ کے ناچے میں، وہ جو ہوتی ہے خسرے جن کو ہم کہتے ہیں ان کو بلائیں، اور ہم ان کو ہجڑوں کو بلائیں اور ان کو نچوائیں، یہ میرا دین ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں آلات مزامیر توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. ہم کہتے ہیں نہیں، ڈھک لگنا چاہیے، گلی بند ہونی چاہیے، بیماروں کو اذیت دینی چاہیے، نمازیوں کو تکلیف دینی چاہیے. ہماری خوشیاں لوگوں کو اذیت دینے کی بنیاد، ہماری خوشیوں کی بنیاد لوگوں کی اذیت ہے. ہم لوگوں کو تکلیف دینا چاہتے ہیں. بیمار پڑا تڑپ رہا ہے تو ہمیں کیا، ہمارے تو گھر میں خوشی ہے. کوئی پڑھنے والا طالب علم، اس کا صبح پیپر ہے، مطالعہ کرنا چاہتا ہے، ہمیں کیا، فیل ہوتا ہے تو. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے وہ دین تو ایثار کا دین ہے، وہ دین تو قربانی کا دین ہے، اپنی ذات پہ دوسروں کو ترجیح دینے کا نام دین ہے. پھر یہ دین ہمارا ہے نا، ہم نے اپنا دین بنایا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دین ہمیں، جو اللہ نے اتارا تھا وہ دین ہمیں دیا ہوا ہے. سوال یہ ہے کہ ہم مومن ہیں تو کیا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دین کو مانا ہے جو اللہ کے رسول نے ہمیں دین دیا تھا؟ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھنے آ جاتے ہیں جب ہمارا دل چاہے. کتنا بڑا محلہ ہے، کتنا کنجسٹڈ ایریا ہے، کتنے سینکڑوں مکانات ہیں، ہر مکان میں کتنے لوگ ہوں گے، تو ایک مسجد میں کتنے لوگ ہونے چاہیے؟ ہم لوگ جو آپ تشریف لائے ہیں، اللہ آپ کا نام مبارک کرے، بڑے خوش قسمت ہیں، مسجد میں آ گئے، آپ تشریف لائے ہیں. مجھے بتائیے کیا آپ کے سارے بیٹے آپ کے ساتھ آئے ہیں، آپ کے بھائی آپ کے ساتھ آئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے؟ کیوں نہیں آئے؟ یہ رونا ہے ہمارا. یہ وہ دین ہے جو ہماری خواہشات ہیں، جن کو ہم نے دین کا لبادہ پہنایا ہوا ہے. ہم مومن ضرور ہیں لیکن اپنی مرضی کے مومن ہیں. ہم مومن ضرور ہیں، مسلمان ضرور ہیں لیکن اپنی مرضی کے مسلمان ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مسلمان نہیں ہیں، اللہ کی مرضی کے مسلمان نہیں ہیں. اللہ تمہیں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. پنجابی میں اس کا ترجمہ پتہ کیا ہے؟ آنا ہے تو سارے آؤ، نہیں تو دفع ہو جاؤ. ادخلوا فی السلم کافہ، پورے پورے داخل ہو جاؤ. اسلام تو کہتا ہے، اللہ تو فرماتے ہیں اے ایمان والو پورے پورے اسلام میں آؤ. اور ہم کہتے ہیں نہیں، تھوڑا جائے ہندوؤں والا ٹچ، تھوڑا جائے عیسائیوں والا ٹچ، تھوڑا جائے یہودیوں والا ٹچ، تھوڑا جائے اسلام بھی ٹھیک ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حنوط، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. آج ہمارا یہی حال نہیں ہے. ہمارے شادی بیاہ کی ساری رسومات ہندوانہ، ہمارا کلچر، ہمارے دیگر معاملات سارے عیسائیانہ، ہماری تجارت معیشت اور ہمارا کاروبار نعوذ باللہ یہودیانہ، اور ہم خود مسلمان ہیں. اچھا، عرض میں آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم پیش ہوں گے، اور میرا اپنا وجدان ہے، میں اپنے وجدان کی روشنی میں ایک بات کیا کرتا ہوں، ہم اللہ کے رسول کے پاس پیش ہوں. اب یہ میں پہلے عرض کر رہا ہوں، یہ میرا اپنا وجدان ہے، مجھ سے دلیل کوئی نہ مانگے، میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے ایسی، میرا اپنا ہی احکام، میری سوچ ہے میری نا. ہم اللہ کے رسول کے پاس پیش ہوں اور جا کہیں اللہ کے پیغمبر ہماری سفارش کیجئے، بہت مشکل حالات ہیں، ہمیں کوئی بچت ہو جائے گی، آپ سفارش کر دیں، آپ کی سفارش مانی جائے گی، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، آپ سفارش کر دیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور ہماری سفارش کرنے لگیں، اللہ کے رسول ہماری سفارش کرنے لگیں، اور اللہ تعالی ہمارا کچا چٹا کھول کے آپ کے سامنے کرتے ہیں. ان کی سفارش کر رہے ہو. یہ جو تیرا نام سن کے صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحیح طریقے سے نہیں کہتے تھے، جن کو تو نے کہا تھا جمعے کے دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، یہ نہیں پڑھا کرتے تھے. جن کو تو نے کہا تھا سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھا کرو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، تو اپنا یہ تو نہیں پڑھتے تھے ویسے جیسے تو نے نماز پڑھی ہے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا کچا چٹا، جو علیم بذات الصدور ہے، جو عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ ہمارا کچا چٹا اللہ کے نبی کے سامنے کر دے، تو مجھے بتائیے. میں نے پھر کہا کہ یہ میرا اپنا وجدان ہے، میری سوچ ہے، یہ میں کبھی سوچتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول ہماری وجہ سے کہیں شرمندہ تو نہیں ہو جائیں گے اللہ کے سامنے؟ ہم محبت ہے نا ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم جان قربان کرنے کو تیار ہیں، جان قربان کرنے کو تیار ہیں، بات ماننے کو تیار نہیں ہے.
جان قربان کرنے کو تیار ہیں، بات ماننے کو تیار نہیں ہیں آپ۔ حضرات سوچئے ذرا، یہ رمضان آ رہا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس رمضان میں قرآن کی تلاوت بڑی کیا کرتے تھے۔ آج سوچئے ذرا، اپنے حضرات کو سوچئے گا، آپ نے اس کے لیے کوئی تیاری کی ہے؟ میں کل پڑھ رہا تھا ایک جگہ پہ، ہماری جماعت کے بہت بڑے محدث اور موجودہ دور میں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی حضرت شیخ مولانا ارشاد الحق عصری حفظہ اللہ فیصل آباد سے، بہت بڑی علمی شخصیت ہے، یقین جانیے ہماری سوچ سے بہت اونچی علمی شخصیت ہے، اللہ نے بڑا مقام دیا۔ ان کا ایک کوٹ تھا، قول تھا ان کا ایک، وہ میں نے کل پڑھا، وہ کہتے ہیں رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو میں عام کتابوں کا مطالعہ بھی چھوڑ دیتا ہوں، صرف قرآن پڑھتا ہوں۔ عزتیں ایسی نہیں ملتی، آج ہم ان کو پتہ بھی نہیں ہے اور ہم یہاں بیٹھ کے ان کی گڈی اڑا رہے ہیں۔ اللہ سے تعلق درست ہو نا، اللہ سے تعلق درست ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں میں کہتے ہیں کہ جبریل میں فلاں ابن فلاں دنیا میں جو فلاں محلے میں رہتا ہے نا فلاں بندہ، میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر۔ اور جبریل کو حکم ہوتا ہے آسمان کے فرشتوں میں اعلان کر دے، آسمان کے فرشتوں میں اعلان ہو جاتا ہے دنیا کے فلاں کونے میں فلاں ابن فلاں جو ہے نا اس سے اللہ محبت کرتا ہے، فرشتوں تم بھی اس سے پیار کرو، فرشتوں سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر ایک فرشتے کو حکم ہوتا ہے آسمان دنیا پہ کھڑے ہو کے دنیا والوں میں بھی یہ اعلان کر دو، پھر دنیا میں یہ اعلان ہوتا ہے کیا دنیا والوں اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی کرو، تو لوگ خام خواہی اسے محبت کرتے ہیں۔ حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ ہمارے شہر کے تھے نا، شخصیت تھے، ان کا جنازہ آپ نے پڑھا ہوگا، گجرانوالہ کی تاریخ میں کبھی کسی نے اتنا بڑا جنازہ دیکھا؟ کیوں؟ ان کا اللہ سے تعلق درست تھا۔ ہمارا رونا یہ ہے کہ ہمارا اللہ سے تعلق درست نہیں ہے، ہم اللہ کو بھی نعوذ باللہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، یہ مجھے نہیں دھوکہ، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، منافقین کا طرز عمل ہے۔ فرمایا مجھے دھوکہ دے کے مجھے نہیں پتا کہ تم کیا کر رہے ہو، نماز میں کھڑے ہو دھیان کدھر ہے تمہارا، نماز میں کھڑے ہو قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، توجہ کدھر ہے؟ مجھے بتائیے، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا ابو جہل کے بیٹے ہیں، جب تک اسلام کے دشمن تھے نا بدترین دشمن تھے، پتہ ہے جب مکہ فتح ہوا نا یہ مکہ سے بھاگ گئے تھے، کہتے ان کا قول تھا جتنے محمدی حکومت ہوئے میں اسے رہ کے کی کرنا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی نفرت تھی۔ پھر کیا ہوا؟ آگے آپ نے قاری صاحب سے سنا ہوگا ان کے اسلام لانے کا واقعہ، کس طرح کشتی بھنور میں پھنسی اور وہاں سے پھر انہوں نے ارادہ کیا واپس آئے، ادھر سے ان کی زوجہ محترمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے آپ کی نشانی لے کے پناہ کی جو ہے نا وہ پیغام لے کے آ گئی، حضرت اکرمہ واپس آ گئے۔ میں بڑی مختصر کر رہا ہوں جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ اب حضرت اکرمہ مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، اللہ کے رسول کے پیارے ہو گئے۔ اب نا یہ قرآن کریم جب پڑھا کرتے تھے نا، قرآن ہاتھ میں جو اس دور میں ہڈی پہ، پتے پہ، درخت کی چھال پہ جس طرح کا بھی لکھا ہوتا تھا نا قرآن، وہ قرآن کے اوراق، ہم اپنی زبان میں کہہ لیں قرآن کے اوراق ان کے ہاتھ میں ہوتے، تو وہ پڑھتے پڑھتے نا کبھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور ان کو اپنے آنکھوں سے لگاتے، چوم لیتے اور محبت سے کہتے ھذا کلام خالقی، یہ میرے خالق کا کلام ہے۔ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کیا ہم نے کبھی قرآن ایسے پڑھا؟ قرآن پر انگلی رکھی ہوئی ہو، قرآن کے مصحف پر ہم قرآن کے الفاظ کو دیکھ رہے ہوں اور ہمارے ذہن میں یہ خیال آئے یار یہ وہ الفاظ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی زبان اطہر سے ارشاد فرمائے ہیں، کلام ہے نا اللہ کا، اللہ نے پڑھا ہوا ہے، یہ ہم جو تلاوت کر رہے ہیں اللہ نے تلاوت کی ہے، ہمارے دل میں کبھی یہ خیال آیا ہو یار یہ کلام کے جو الفاظ ہیں نا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زبان اطہر سے ادا ہوئے ہیں، اور یہ قرآن کے الفاظ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھا کرتے تھے، آپ کی زبان اطہر سے بھی ادا ہوئے ہیں، تو ہمارے دل میں کبھی اس کی محبت نے جوش مارا ہو اور ہم نے اس کو سینے سے لگایا ہو اور آنکھوں سے لگایا ہو، ہماری آنکھیں بہہ پڑی ہوں اور اللہ سے کہا ہو کہ یا اللہ یہ تیرا کلام ہے، مجھے اس سے محبت ہے چونکہ یہ تیرا کلام ہے۔ ہمارا ہے ہی نہیں، ہم
روایتی مسلمان ہیں، روایتی مسلمان ہیں۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پتہ کتنی کی ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، ایک دن نہ کہیں جا رہے تھے تو آگے ایک درخت آیا، درخت کے نیچے سے گزرے، درخت کی شاخیں بڑی اونچی اونچی تھی، لیکن نا ایسے اپنے آپ کو بچا کے گزرے، جیسے کوئی درختوں کی آڑ سے بندہ بچتا ہے نا، ٹانیاں لٹکی ہوئی ہوں تو بندہ بچتا ہے، ایسے گزرے۔ ساتھیوں نے کہا حضرت درخت کی ٹانیاں تو بہت اونچی ہیں، کوئی لگ بھی نہیں رہی، آپ نے یہ کیوں کیا؟ کہنے لگے اصل میں بات یہ ہے، ایک دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس درخت کے نیچے سے گزرا تھا، اس وقت ٹہنیاں نیچے تھیں اور اللہ کے پیغمبر ایسے بچ کے گزرے تھے، میں نے تو یار کا طریقہ اپنایا بس۔ صحابہ کرام کا تو یہ عمل تھا، اور ہمارا صرف ایک قرآن کو آپ لے لیں اور قرآن پڑھتے ہوئے آپ صرف ذہن میں یہ تصور لایا کریں، کیا پیارا منظر ہوگا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہوں گے اور صحابہ سنتے ہوں گے، اور کیسے الفاظ آپ ادا کرتے ہوں گے۔ ہم تو پڑھتے ہیں نا یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اتنی تیزی سے ہم کبھی ڈاکٹر کو جا کے اپنا مرض نہیں بتاتے، اتنا تیز بول کے کسی دکاندار کو جا کے اپنی لسٹ سودوں کی نہیں تماتے جتنی تیز ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ سوچنے والی بات ہے نا حضرات۔ اور پھر ہمارے نوجوان جو ہے نا، یہ ان بیچاروں کو تو موبائل سے ہی فرصت نہیں ملتی، یہ تو کہتے ہیں بس فیس بک ہو، ٹویٹر ہو، انسٹا ہو، اور جناب یوٹیوب ہو، اور میرا اپنا چینل ہو، اور موویز ہوں، اور جناب انڈیا کے گانے ہوں، انڈیا کی موویز ہوں، پاکستانی گانے ہوں، پاکستانی فلمیں ہوں۔ ہمیں تو اللہ ماشاءاللہ سب کی نہیں، نوجوان بڑے بڑے نیک لوگ بھی ہیں، لیکن جنرلی میں بات کر رہا ہوں، عموماً یہی صورتحال ہے ہماری۔ اور ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں نا، جو کبھی ماں کی گود میں قرآن پڑھا کرتے تھے، ماں قرآن پڑھتی تھی، سوچا کرتے تھے ماں اب کیا کرتی ہے، ان کو موبائل دے دیتی ہے، لو بیٹا تم گیم کھیلو بیٹھ کے، میں ذرا روٹی پکا لوں۔ یہی ہے نا ہمارے معاشرے میں، یہ نہیں ہے۔ تو حضرات گرامی، میں جماعت کا پیغام آپ کے پاس یہ لایا ہوں، زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا، کہ رمضان آ رہا ہے، اور اس رمضان میں آپ عزم کریں کہ آپ کتنی مرتبہ قرآن کی تلاوت ختم کریں گے۔ رمضان آ رہا ہے، آپ سوچیں کہ آپ نماز تراویح میں کتنا قرآن سنیں گے، آپ خود فیصلہ کریں۔ میں نہیں کہتا ہاتھ کھڑا کریں اور وعدہ کریں اور یہ کریں، نہیں، مجھے کیا ضرورت ہے کہنے کی، آپ جانیں اور آپ کا رب جانے، میں جانوں اور میرا رب جانے۔ اللہ کے ساتھ معاملات ہیں نا، بعض معاملات اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ معاملات درست ہو جائیں نا، ہمارے تو سارے معاملات درست ہو جائیں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن جاتا ہے نا، اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کا بن جاتا ہے۔ تو ہم اس بات کا عزم کیوں نہیں کرتے؟ اپنے دل میں آپ سوچیں کہ آپ نے قرآن کی تلاوت کیسے کرنی ہے، اپنے دل میں آپ سوچیں کہ آپ نے قرآن رمضان میں کتنا پڑھنا ہے، روزانہ کتنے پارے پڑھنے ہیں، ہر نماز کے بعد کتنا پڑھنا ہے، یا ہم نے نماز تراویح میں کتنا سننا ہے، اور کیا ہم نے کھڑے ہو کے سننا ہے کہ بیٹھ کے سننا ہے۔ آج کل تو یہ بھی بیماری بڑی آ رہی ہے، اور یہ کڑا ضروری نہیں، پڑھ لے، یہ فرض پڑھ لے، گھر چلیے ہوں، ٹھیک ہے کوئی گل نہیں۔ یہ بھی سوچئے ذرا، ہم یہ عبادت ہے ایک۔ تو مرکزی جمعیت اہل حدیث حلقہ شیخ ابو البرکات احمد رحمہ اللہ کا یہ پیغام ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی گوجرانوالہ کا یہ پیغام ہے۔ ہم ذمہ داران ہیں اس جماعت کے، اللہ نے ہم پر یہ بوجھ ڈالا ہے، اللہ سے توفیق مانگتے ہیں، اللہ ہمیں اس بوجھ کو ادا کرنے کی، اللہ ہمیں ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہم یہ کام کریں۔ ہم یہ پیغام آپ کے پاس لائیں۔ آپ نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا ہے، اپنے بیٹوں کو پاس بیٹھ کے، کبھی کبھی نا قرآن بچوں کو پاس بٹھا کے سن بھی لیا کریں یار، کبھی دیکھیں، تصور کریں کیسا منظر ہوگا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرمائیں، اور آپ فرماتے ہیں عبداللہ قرآن تو سناؤ، عبداللہ قرآن تو سناؤ۔ حضرت عبداللہ کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، آقا میں قرآن سناؤں؟ قرآن آپ پہ اترے، آپ سنائیں، ہم سنیں، یہ تو بنتا ہے، میں قرآن آپ کو سناؤں؟ آپ نے فرمایا نہیں عبداللہ، آج میرا دل چاہتا ہے میں اپنے سوا کسی سے سنوں، اپنے علاوہ کسی سے سنوں۔ عبداللہ ابن مسعود نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی، قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، میرے آقا قرآن سنتے جا رہے ہیں، نظریں جھکی ہوئی ہیں،
پڑھتے پڑھتے سورہ آل عمران کی اس آیت پہ پہنچے جس میں ہے کہ تم گواہ بنو گے ان امتوں کے. میرے پیغمبر فرماتے ہیں عبداللہ بس کر دو، بس کر دو، بس کر دو. اتنی بڑی ذمہ داری کا ذکر ہوا نا، بس کر دو. جب حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے آنکھ اٹھا کے دیکھا، قرآن کی تلاوت میں نے ختم کی، آنکھ اٹھا کے دیکھا میرے پیغمبر کی آنکھیں چھلک رہی تھی، آپ رو رہے تھے. ہمیں کیوں نہیں قرآن پڑھ کے رونا آتا؟ اس قرآن، کیا قرآن میں تاثیر نہیں ہے؟ کیا قرآن کا اثر ختم ہو گیا؟ حضرات قرآن کی تاثیر ویسی ہی ہے، ہماری توجہ اتنی نہیں ہے. ورنہ میں نے نا اللہ کی توفیق سے، اللہ کی توفیق ہی ہوتی ہے، جو نئے مسلمان ہوئے ہیں نا لوگ، نو مسلم جو لوگ ہوتے ہیں عیسائیوں میں سے، یہودیوں میں سے جو مسلمان ہوتے ہیں، میں نے ان کے قصے پڑھے ہیں. کچھ 400-450 لوگوں کی داستانیں میں نے نا کتابیں پڑھی ہیں میں نے، اس میں کہ یہ کیسے مسلمان ہوا، یہ کیسے مسلمان ہوا، یہ کیسے، انہوں نے اپنی اپنی داستان لکھتے ہیں، سارے مسلمان ہوئے. اللہ کی توفیق سے جو میں نے پڑھا ہے نا، 90% لوگ قرآن پڑھ کے مسلمان ہوئے. 90%. ایک کیٹ سٹیون نام کا ایک بہت بڑا گائک تھا، گلوکار تھا، اس کا شو چلتا تھا، لوگ اس کی ٹکٹ $1000 میں خریدتے تھے، اور اتنا بڑا وہ سیلیبریٹی تھا، اتنا بڑا گائک تھا، اور ڈانس کرتا اور گاتا اور بڑا جناب اس کا. ایک دن اس کی یاد قرآن لگ گیا، قرآن پڑھتا پڑھتا سورۃ یوسف پہ آ گیا. اب موسیقی کا وہ رسیہ تھا، جانتا تھا، اور قرآن کریم کا ایک اپنا انداز، چونکہ کلام ہے اللہ کا، موسیقی تو نہیں ہے لیکن اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر جو کشش تھی نا، سورہ یوسف کا قصہ اس نے پڑھا، اور پھر اس کا نام یوسف اسلام ہو گیا. وہ مسلمان ہو گیا نا، اس نے اپنا نام ہی یوسف رکھ لیا، یوسف اسلام اس نے اپنا نام رکھ لیا. ان پہ، یہودیوں پہ، عیسائیوں پہ، گلوکاروں پہ قرآن اثر کرتا ہے، مسلمانوں پہ قرآن اثر نہیں کرتا. حضرات قرآن سے محبت کیجیے، اپنے بچوں کو قرآن کا قاری بنائیں. یہ قرآن نہ پڑھے یہ بچے آپ کے، تو آپ کے لیے بعد میں کسی نے قرآن نہیں پڑھنا، پھر ہمیں کرائے پہ قرآن خوانی کروانی پڑے گی. ہم آگے مولوی صاحب سے کہیں گے مولوی صاحب 500 روپیہ دیں گا، 200 قرآن دے دو. مسجد صدیقیہ میں سبق پڑھا کرتا تھا ماڈل ٹاؤن میں، استاد محترم شیخ الحدیث حافظ عباس انجم صاحب کے بعد ایک مائی آئی ادھر سے کہنے لگی حافظ جی قرآن تے دے آ جائے. آپ صاحب استاد فرمانے لگے وہ الماری پہ تو لے لا، نہیں حافظ جی پڑھیا قرآن چاہیے. پھر ہمیں یہ کرائے پہ قرآن خوانی کروانی پڑے گی، کرائے پہ قرآن لانے پڑیں گے. اسے بہتر نہیں ہم اپنی اولاد کو قرآن پڑھا دیں اور ان کے اندر شوق پیدا کریں اور ان کو اپنے پاس بٹھائیں اور ان سے کہیں بیٹا آج قرآن سناؤ. اور کبھی کبھی نا ان کو پاس بٹھا کہا کریں بیٹا آج میں سورۃ یوسف پڑھنے لگا ہوں، ذرا تم سنو، آج میں سورۃ یاسین پڑھتا ہوں تم سنو ذرا. کبھی ایسا بھی کیا کریں. اور کبھی سارے بیٹوں کو لے کے نا مسجد میں آ کے قاری صاحب کے پاس، قاری شفیق صاحب میں قرآن پڑھنے لگا ہوں ذرا سنیے، میری غلطی کی اصلاح ہو جائے گی، میرا تلفظ درست ہو جائے گا. یہ کام ہمیں کرنا چاہیے. قرآن کی محبت دل میں بسائیے. جماعت کا یہی پیغام ہے، ہم اسی لیے آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. میں نے پہلے عرض کیا کہ خطیبانہ یا کوئی ادیبانہ باتیں نہیں ہیں، ہمیں گپ شپ ہی ہے جیسے ہم نے کی ہے. اللہ تعالیٰ سب سے بڑی بات یہ ہے جو کہا ہے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے دے. تو یہی پیغام ہے، یہی سبق ہے. اللہ پاک ہمیں قرآن کی صحیح محبت نصیب فرمائے. رمضان آ رہا ہے، اس مہمان کی اللہ میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین. یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اللہم ارحم علی حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا. اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعیننا من الخیانہ. فإنک تعلم خائنة الأعین وما تخفی الصدور.
الہی ہمارے دلوں کو حسد، بغض اور کینے سے پاک کر دے۔ اللہ ہمارے سینوں میں ایک دوسرے کی الفت اور محبت پیدا فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن کی محبت، قرآن کے پیار سے ہمارے سینوں کو منور فرما۔ یا اللہ قرآن سے ہمارے دلوں کو مزین فرما، ایمان سے ہمارے سینوں کو مزین فرما۔ یا اللہ ہماری نظروں میں حیا پیدا فرما۔ اللہ ہمارے دماغوں میں اللہ پاکیزگی نصیب فرما۔ اللہ ہمارے دلوں کو طاہر و مطہر بنا۔ یا اللہ پاک ہماری نیک اور جائز حاجتیں پوری فرما۔ اللہ ہمارے عزیز و اقارب میں سے، ہم میں سے جتنے بیمار ہیں، اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ ہماری صحت کے معاملے میں ہماری دستگیری فرما۔ اللہ ہمارے رزق کے معاملے میں ہمارا مددگار بن جا۔ اللہ پاکیزہ اور طیب اور وافر رزق کے سوالی ہیں یا اللہ۔ اللہ طیب اور پاکیزہ اور وافر رزق نصیب فرما۔ اللہ ماہ رمضان میں تو روزیاں بڑھا دیتا ہے، اللہ ہماری روزیوں میں بھی اضافہ فرما۔ اللہ طیب اور پاکیزہ روزی نصیب فرمانا۔ اللہ طیب اور پاکیزہ روزی نصیب فرمانا، ایسی روزی جس سے تو راضی ہوتا ہے، ایسا رزق جو ہمیں تیرے قریب کر دے۔ اللہ ہماری نیک اور جائز حاجتیں پوری فرما۔ اللہ ہمارے فوت شدگان کی قبروں کو منور فرما۔ الہی ہمارے تنگ دستوں کو تونگر بنا، ہمارے فقیروں کو غنی فرما، ہمارے محتاجوں کی دستگیری فرما، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، ہمارے دکھیوں کے دکھ دور فرما۔ یا اللہ پاک ہماری نیک اور جائز حاجتیں پوری فرما۔ اللہ جن بچوں بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، ان کے والدین کی یہ پریشانی دور فرما، نیک بہویں اور نیک داماد نصیب فرما۔ الہی جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد فرما۔ اللہ جن گھروں میں بچوں کی کلکاریاں نہیں ہیں، وہ اداس اور ویران گھر ہوتے ہیں، اللہ گھروں کو آباد فرما، ننھے منھے بچوں سے گھروں کو آباد فرما۔ اللہ آج ہم نے جو کہا سنا ہے مالک ہماری، اللہ ہمارا یہ کہا سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری نجات کا ذریعہ بنا۔ اللہ ہم تیری محبت میں اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ قیامت کے دن جنت میں بھی ہمیں اکٹھا فرمانا۔ اللہ جنت میں بھی اسی محبت کے ساتھ ہمیں اکٹھا فرمانا۔ ہم تیرے نبی کی رفاقت چاہتے ہیں، اللہ اپنے محبوب پیغمبر کی شفاعت بھی نصیب فرما، رفاقت بھی نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے محبوب نبی کے ساتھ ہمسائیگی نصیب فرما۔ اللہ ہمیں ان اعمال کی توفیق فرما جن سے تیرے نبی کی رفاقت ملتی ہے۔ اللہ ہماری دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، پاکستان کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، پاکستان کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما۔ اللہ پاکستان تیرے نام پر حاصل کیا ہوا ملک ہے، اللہ اس کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ اس کی اسے استحکام نصیب فرما، سیاسی و معاشی استحکام نصیب فرما۔ یا اللہ یہاں سے غیر اسلامی قوانین کا خاتمہ فرما، مسلمان حکمران اور مسلمان قوانین نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا اللہ۔